السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز زہیب جویہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد کروڑوں درود و سلام۔ اس کے بعد ہم آپ کو اپنے چینل پیٹ برڈز گرین انفو ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو چلیں بغیر وقت ضائع کیے آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ تیرا بندہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ تیرے آگے میری جھکتی ہوئی پیشانی سے میرے ہر کام کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی کتنی آیتوں میں جانوروں کے بارے میں ذکر آیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کی 200 آیتیں جانوروں کے بارے میں ہیں اور قرآن میں کل 36 جانوروں کے ناموں کا ذکر ہے۔ ان میں پرندے، حشرات، جنگلی اور پالتو جانور وغیرہ بھی شامل ہیں۔ قرآن کی کچھ صورتوں کے نام بھی جانوروں پر ہیں، جیسے بقرہ یعنی کہ گائے۔ شہد کی مکھی کے متعلق قرآن میں ہے کہ اس کی طرف اللہ نے وحی کی۔ قرآن میں حقیر جانوروں کے ذکر کرنے پر کچھ کفار نے اعتراض کیا، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا آیت ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم۔ ترجمہ: بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر کی ہو یا ایسی چیز کی جو حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی کرتی ہے۔ قرآنی صورتوں کے نام جو کہ جانوروں کے ناموں پر رکھی گئی ہیں: سورۃ البقرہ یعنی کہ گائے، سورۃ الفیل یعنی کہ ہاتھی، سورۃ نحل یعنی کہ شہد کی مکھی، سورۃ العنکبوت یعنی کہ مکڑی، سورۃ النمل یعنی کہ چیونٹی۔ قرآن کریم میں 4 پرندوں کا ذکر آیا ہے، جن میں سے نمبر 1 پر ہے ابابیل، نمبر 2 پر ہے بٹیر یعنی کہ سلوی جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، ہدہد، غراب یعنی کہ کوا۔ پانی کے جانوروں میں سے سب سے پہلے ہے مچھلی اور ویل جو کہ حلال ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے مینڈک۔ اب میں آپ کو حشرات الارض کے نام بتاتا ہوں جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے، اور میں آپ کو صورتوں کے نام بھی بتاتا ہوں اور آیت نمبر بھی بتاتا ہوں۔ نمبر 1 پر ہے بعوض یعنی کہ مچھر، سورت کا نام ہے البقرہ اور آیت نمبر ہے 6۔ دوسرا نام ہے ذباب یعنی کہ مکھی، سورۃ الحج آیت نمبر 73۔ نمبر 3 پر سورۃ نحل شہد کی مکھی، یہ سورۃ نحل آیت نمبر 68۔ چوتھے نمبر پر ہے عنکبوت یعنی کہ مکڑی، یہ سورۃ عنکبوت میں ہے جس کی آیت نمبر ہے 41 یعنی کہ 41۔ جراد یعنی کہ ٹڈی، سورۃ الاعراف آیت نمبر 133۔ سورۃ النمل چیونٹی، سورۃ النمل آیت نمبر 18۔ فراش یعنی کہ تتلی، سورۃ القاریہ آیت 4۔ کمل جوں، سورۃ الاعراف آیت 133۔ ثعبان یعنی کہ اژدہا، سورۃ الاعراف آیت 107۔ اب میں آپ کو پالتو جانوروں کا نام بتاتا ہوں۔ نمبر 1 بغال یعنی کہ خچر، سورۃ النحل آیت نمبر 8۔ نمبر 2 غنم، نوجہ، ذان و معز یعنی کہ بکرا و بھیڑ، سورۃ الانعام آیت 143 تا 146۔ نمبر 3 بعیر، جمل یعنی کہ اونٹ، سورۃ الاعراف آیت 40۔ نمبر 4 بقرہ، گائے، سورۃ البقرہ آیت 70۔ عجل، گوسالہ یعنی کہ بچھڑا، سورۃ الہود آیت 69۔
ہمار حمیر یعنی کہ گدھا، سورۃ البقرہ سورۃ النحل 259 اور آیت 8۔ کلب یعنی کہ کتا، سورۃ الاعراف آیت 176۔ اب میں آپ کو جنگلی جانوروں کے نام بتاتا ہوں جو کہ قرآن کریم کے اندر آئے ہیں۔ کسورا یعنی کہ شیر، سورۃ المدثر آیت 51۔ خنزیر یعنی کہ سور، سورۃ البقرہ آیت 173۔ فیل یعنی کہ ہاتھی، سورۃ الفیل آیت 1۔ کردہ یعنی کہ بندر، سورۃ البقرہ آیت 65۔ ذئب یعنی کہ بھیڑیا، سورۃ یوسف آیت 17۔ تو امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو اب میں آپ کو فرمان الہی بتاتا ہوں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے متعلق فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ترجمہ۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے جانور ان کے لیے پیدا کیے، اور یہ ان کے مالک ہیں، اور ان کے لیے ان کو نرم کر دیا، تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا شکر ادا نہ کریں گے؟ سورہ یاسین میں ہے یہ۔ دوسری آیت ترجمہ۔ اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں غور درکار ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹ کے اجزاء اور خون کے درمیان سے نکال کے خالص دودھ، جو آسانی سے گلے سے اترتا ہے پینے والوں کے لیے، سورۃ النحل۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ ملیں گے کل نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔